أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے اموال غنیمت اللہ کے اور اس کے رسول کے لیے ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح کر لو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو. درود شریف. وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. معزز و مکرم بزرگان محترم اور میرے عزیز بھائیوں، یہ سورہ انفال کی پہلی آیت ہے. سورہ انفال مدنی سورت ہیں. قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 8ویں نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 88ویں نمبر کی سورت ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے دوران ہم نے بارہا دیکھا ہوگا کہ کسی سورت کے ساتھ مکیہ کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے اور کسی سورت کے ساتھ مدنیہ کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے. اس سورت کے ساتھ مدنیہ کا لفظ لکھا ہوا ہے. علوم قرآنیہ میں ان دونوں لفظوں کی وضاحت موجود ہیں. کسی صورت کے مکی یا مدنی ہونے کا مفہوم اور مطلب علماء مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ آیت اور سورت مکی کہلاتی ہیں، اور جو آیت اور سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد نازل ہوئی اس کو مدنی کہا جاتا ہے. عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو آیت یا سورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی، لیکن یہ مفہوم صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ بہت ساری آیات ایسی بھی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے دور ہونے کی صورت میں نازل ہوئی. بعض آیتیں ایسی بھی ہیں کہ آپ ہجرت فرما رہے تھے اور اس وقت نازل ہوئی، لیکن ان تمام کو مکی ہی کہا جاتا ہے. اور بہت سی آیتیں ایسی بھی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ کو مختلف اسفار پیش آئے، مدینۃ المنورہ سے کوسوں میل دور کے سفر پیش آئے، اس وقت وہ آیت نازل ہوئی، ان کو بھی مدنی ہی کہا جاتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، بیعت رضوان کے موقع پر مکہ کے قریب تھے، مکہ میں تھے، لیکن اس وقت جو آیتیں نازل ہوئی ان کو بھی مدنی ہی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ بات اچھی طریقے سے ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جہاں مکی لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اور یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور جہاں مدنی لکھا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ایک بات اس میں یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مکی اور مدنی ہونے کا مفہوم اکثر آیتوں کے اعتبار سے، مکی اور مدنی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پوری کی پوری صورت ہی مکی یا پوری کی پوری صورت ہی مدنی ہے۔ بعض آیتیں مکی صورت میں وہ بھی ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور بعض آیتیں مکی صورتوں میں وہ بھی ہیں جو آپ کے ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ بہرحال یہ علوم قرآنیہ کی ایک اہم وضاحت تھی جو آپ کے سامنے پیش کی، چونکہ بہت کو اس سلسلے میں اشکال رہتا ہے، اس لیے اس کی وضاحت ضروری تھی۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے سورہ انفال کی یہ پہلی آیت تلاوت کی۔ اس سے جو پہلی سورت تھی سورہ اعراف، اس میں رب تبارک و تعالی نے مشرکین اور اہل کفار کی ریشہ دوانیوں، مسلمانوں کے اوپر ان کے ظلم و ستم اور ان کی زیادتیوں کو بیان کیا۔ اس کے بعد اس صورت میں رب تبارک و تعالی نے انہیں مشرکین اور اہل مکہ اور اہل کفار کی ناکامیوں کو بیان کیا ہے، ان کی شکست کو بیان کیا ہے، ان کی ہار کو بیان کیا ہے، اور مسلمانوں کو رب تبارک و تعالی نے جو غلبہ عطا کیا، جو فتح دی، جو جیت عطا کی، اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا سبب بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ جو انعام ملا ہے فتوحات کی شکل میں، جیت کی شکل میں، یہ مسلمانوں کا انعام ہے ان کے خلوص اور للہیت کی وجہ سے، باہمی اتفاق کی وجہ سے۔ چنانچہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس غزوے کے متعلق آیات ذکر کی جائے گی، اور وہاں پر مسلمانوں نے جس خلوص کا، جس للہیت کا مظاہرہ کیا تھا اس کو بھی ذکر کیا جائے گا، اور یہ بتلایا جائے گا کہ واقعی میں مسلمانوں کو یہ جو انعام ملا ہے یہ ان کی للہیت کی وجہ سے ملا ہے، ان کے خوف خدا کی وجہ سے ملا ہے، اللہ کی طرف ان کے رجوع کرنے کی وجہ سے ملا ہے، اور ایمان والے کے لیے اور مسلمان کے لیے کامیابی کا ذریعہ یہی چیزیں ہوا کرتی ہیں، اسی کے ذریعے مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، اور کوئی چیز ایمان والوں کو کامیابی نہیں دے سکتی۔ قرآن کریم میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اور بھی واضح کیا ہے، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو تم ہی غالب رہو گے، تمہارا ہی ہر جگہ چرچا ہوگا، تم ہی سب جگہ پر کامیاب ہوں گے، بشرطے کہ تم ایمانی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر ایمانی تقاضوں کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، تو ایمان والے کسی بھی صورت ناکام نہیں ہو سکتے، چاہے کتنی بھی ناکامی کی صورتیں ہوگی، کتنی بھی شکلیں ہوگی،
बातिल कितना ही गालिब क्यों न होगा, लेकिन फिर भी रब तबारक व तआला उन नाकामी की शक्लों में भी, उन नाकामी की सूरतों में भी ईमान वालों के ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की बुनियाद पर उनको ज़रूर कामयाब करेंगे। इस सूरत का यही खुलासा है और इसमें यही समझाया भी जा रहा है। बहरहाल सबसे पहले फरमा रहे हैं यसअलूनका अनिल अनफाल। अनफाल ये नफल की जमा है। नफल कहते हैं जायद चीज को, फजीलत वाली चीज को, जिसमें कोई फजल हो, ऐसी चीज को नफल कहा जाता है। जिसमें कोई इनाम हो उसको नफल कहा जाता है। चूंकि जंग के अंदर लड़ाई के दौरान माले गनीमत का मिलना ये भी ईमान वालों के लिए अल्लाह की तरफ से एक फजल है, अल्लाह की तरफ से एक इनाम है। नफल नमाज होती है, नफल रोज़ा होता है, नफल सदका होता है। इन तमाम को नफल इसी वजह से कहा जाता है कि फर्ज से जायद है और इसका करना किसी मुसलमान के ऊपर फर्ज और वाजिब नहीं। जो अपने शौक से करेगा, अपनी खुशी से करेगा, रब तबारक व तआला उस पर उसको इनाम अता करेगा। और वो इनाम क्या होगा? वो इनाम होगा अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह की नज़दीकी, कि बंदा नफल अमल के जरिए अल्लाह की नज़दीकी हासिल करता है। तो बहरहाल यहाँ पर अनफाल से मुराद है माले गनीमत। माले गनीमत के लिए कुरान करीम में 3 अल्फाज जिक्र किए गए। पहला तो यही लफ्ज अनफाल का जिक्र किया गया है। इसी सूरत में जहाँ 10वां पारा शुरू होता है उसी पहली आयत में एक लफ्ज जिक्र किया गया है गनीमत, उसको माले गनीमत भी कहा जाता है। और तीसरा लफ्ज सूरह हश्र में जिक्र किया गया है फई, माले फई भी इसको कहा जाता है। कुफार से लड़ाई के दौरान जो माल हासिल होता है उसको माले गनीमत कहा जाता है। ये तीनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है। कुफार से मुकाबला हुआ, मुकाबला होने के बाद कुफार मैदान छोड़कर भागे, उनको कत्ल किया गया और इस सूरत में जो माल उनके पास से वसूल होता है उसको माले गनीमत कहा जाता है। माले फई ऐसे माल को कहा जाता है कि मुसलमान मुकाबले के लिए तो निकले लेकिन कुफार से मुकाबला नहीं हुआ, कुफार मैदान छोड़कर भाग गए या सुलह के ऊपर आमादा हो गए, सुलह के ऊपर राजी हो गए और इसके मुनासबत से जो माल मिला इस माल को माले फै कहा जाता है। और अनफाल का लफ्ज आम है, कुफार के मुकाबले में जो हासिल हो उसको भी अनफाल कहा जाता है, बगैर लड़ाई के जो हासिल हो उसको भी अनफाल कहा जाता है। चुनांचे मुफस्सिरीन किराम ने यहाँ पर अनफाल के लफ्ज को इसी आम माने के अंदर ही मुराद लिया है कि कुफार से जो माल हासिल होता है वही अनफाल है, वही माले गनीमत है। तो बहरहाल यहाँ पर सहाबाए किराम का एक सवाल था हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये वाक़या पेश आया गज़वे बद्र में। गज़वे बद्र की मुकम्मल तफसील और उसकी वजाहत तो इंशाअल्लाह आयत के ज़िम्न में हम सुनते चले जाएंगे, लेकिन पहले इस आयत करीमा की तफसीर समझने के लिए इस वाक़ये को समझें, इस आयत के शान नुज़ूल को समझें कि ये क्या वाक़या पेश आया था और सहाबा किराम ने ऐसा सवाल क्यों किया था। चनांचे मुस्नद अहमद में, इसी तरीके से तिरमिज़ी शरीफ में और दूसरी हदीस की बहुत सारी किताबों के अंदर इसके सिलसिले में ये वाक़या बयान किया है, ये शान नुज़ूल बयान किया है कि हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि ये अनफाल क्या है। ये अबू उबैदा शुरकाए बदरियीन में से है, बदर की लड़ाई में शरीक होने वाले अफराद में से हैं। उन्होंने कहा कि ये जो वाक़या पेश आया
یہ تو ہمارے ساتھ ہی پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ چنانچہ وہ خود اپنی زبانی یہ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جب مشرکین سے اور کفار سے ہمارا مقابلہ ہوا، مقابلے میں جیسے ہی مسلمان غالب آنے لگے، کفار اپنی جان بچا کر میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو صحابہ کرام 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے، 3 جماعتوں میں بٹ گئے۔ ایک جماعت وہ تھی جو اس بھاگتے ہوئے کفار کے پیچھے گئی اور ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا، اس لیے کہ یہ کہیں واپس مڑ کر حملہ نہ کر دے، ان کو پسپا کیا، ان کو میدان سے دور کر دیا۔ ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگ گیا کہ معرکے کا اصل مقصد یہی تھا کہ امیر کی حفاظت ہو، وقت کے نبی کی حفاظت ہو، چنانچہ ایک گروہ حفاظت میں لگ گیا، اور ایک تیسرا گروہ تھا وہ میدان میں اس مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ جو کچھ کفار مال و سامان چھوڑ کر گئے تھے وہ جمع کرنے لگے، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے اس مال کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ رات کا وقت آیا، تینوں گروہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تو یہ تیسرا گروہ جس نے مال غنیمت کو جمع کیا تھا وہ گروہ کہنے لگا کہ یہ مال تو چونکہ ہم نے جمع کیا ہے، ہم نے اس کو میدان سے اٹھایا ہے، لہذا اس مال کے حقدار ہم ہیں، یہ مال اور کسی کو نہیں ملے گا۔ پہلا گروہ جنہوں نے کفار کا تعاقب کیا تھا، کفار کے پیچھے گئے تھے، یہ نوجوانوں کا گروہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی تو کفار کو بھگایا، ہم ہی تو کفار کے پیچھے گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو مال غنیمت جمع کرنے کا موقع ملا۔ اگر ہم کفار کے پیچھے نہ جاتے تو آپ مال غنیمت کیسے جمع کر سکتے تھے؟ اس لیے اس مال کے حقدار ہم بھی ہیں۔ دوسرا گروہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں تھا وہ کہنے لگا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنا وقت لگایا اور ہم آپ کی حفاظت میں رہے، اگر ہم چاہتے تو ہم بھی مال جمع کر سکتے تھے، لیکن ہم نے آپ کی حفاظت کو ترجیح دی، اس لیے یہ مال جمع جو کیا گیا ہے اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ بہرحال تینوں گروہ آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑے بہت الجھنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ جو اس طریقے سے آپس میں اختلاف تھا، یہ وہ اختلاف تھا جو صحابہ کرام کی شایان شان نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام وہ عظیم الشان ہستیاں ہیں، صحابہ کرام وہ جلیل القدر ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں خود قرآن کریم فرما رہا ہے رحماء بینہم، یہ تو آپس میں بڑے رحم دل تھے، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ترجیح دینے والے تھے، ان میں ایثار کا جذبہ تھا، خود بھوکے رہ جاتے تھے، خود پیاسے رہ جاتے تھے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کی پیاس وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے، اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ فضائل اعمال میں ہم بارہا واقعہ سنتے ہیں کہ کس طریقے سے صحابہ کرام دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ صحابہ کرام کی اس جو شان تھی اس شان کے خلاف تھا، چونکہ صحابہ کرام خوف خدا والے تھے، للہیت والے تھے، ان کا ہر فرد ایسا تھا کہ وہ دوسرے کو ترجیح دیتا تھا، ہر فرد ایسا تھا کہ ان کے دل میں ہر وقت خوف خدا رہا کرتا تھا، وہ اس طریقے سے الجھا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی کیا بات، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے تھے، لیکن وہ افراد جو ایمان تو لائے تھے لیکن ان کو زیادہ صحابہ کرام کی صحبت میں رہنے کا موقع نہیں ملتا تھا، ان کا بھی یہ حال تھا کہ وہ بھی خوف خدا کی صفت سے پور تھے، لبریز تھے، ان کا دل خوف خدا کی صفت سے بڑا ہوا تھا۔ میں اس ذوالغابہ کا ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں نکلے، برابر کی گرمی کا زمانہ تھا، تیز دھوپ تھی،
ऐसी तेज धूप के वक्त में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने साथियों के साथ सफर में थे। दोपहर का वक्त हुआ, खाना साथ में था, चुनांचे एक जगह पर उन्होंने क़ियाम किया और खाना निकाल कर वो खाने लगे। वो बैठे हुए थे खाने के लिए कि एक चरवाहा वहां से गुजरा, अपनी बकरियों को चरा रहा था। उनके पास से गुजर हुआ, चरवाहा सलाम करके आगे निकल गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उस चरवाहे को आवाज़ दी। आवाज़ देकर उसको करीब बुलाया और करीब बुलाकर कहा कि चलो हमारे साथ खाने में शरीक हो जाओ। वो चरवाहा था, बकरियां चराने वाला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था। गुलाम था, अपने आका की बकरियां चराया करता था। सुबह से शाम तक का मशगला उसका यही रहता था कि बस बकरियां चराता था, जंगलों में घूमता फिरता रहता था। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उस चरवाहे को बुलाया और कहा कि चलो हमारे साथ खाने के लिए शरीक हो जाओ, तो वो चरवाहा जवाब देता है, मेरा तो रोजा है, अना साइमुन, मैं रोजेदार हूँ, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को बड़ा ताज्जुब, कहने लगे अल्लाह के बंदे, इतनी सख्त धूप है, इतनी सख्त गर्मी है और तो बकरियां चरा रहा है, जंगल में घूम फिर रहा है और उसके बावजूद भी तू रोजे से है। कहा हाँ मैं रोजे से हूँ, इसलिए कि मैंने तो कुरान करीम को सुना है, फकुलू वशरबू, जो कुरान करीम में कहा गया है। रब तबारक व तआला ने जन्नत वालों की एक सिफत बयान की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे, कुलू वशरबू हनी अम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, कि तुम खाओ पियो उन दिनों के बदले में जिनको तुमने दुनिया में वसूल किया है। अय्याम खालिया यानी दुनिया के दिन, दुनिया के जो अय्याम हैं उनको खालिया कहा जाता है, जिनको ईमान वालों को वसूल करना चाहिए। तो वो ये कह रहा है और ये कहना चाहता है कि मैं इन दिनों के अंदर रोजा इसलिए रख रहा हूँ ताकि कल क़यामत के दिन जब मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में पहुँचूँ और अल्लाह के सामने मेरी पेशी हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आज भूखा और प्यासा रहने का अजर मुझे वहाँ पर मिले। दुनिया के अंदर जो इंसान आमाल करेगा, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसको भरपूर बदला दिया जाएगा। कि रमज़ान के रोज़े जो हम रख रहे हैं, कि रमज़ान के रोज़े ऐसे ही ज़ाय नहीं हो जाएंगे। अगर सही नीयत के साथ और सही तरीके के साथ हमने ये रमज़ान के रोज़े रखे हैं तो मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो ईमान के साथ सवाब की उम्मीद रखते हुए, सवाब के इरादे के साथ रोजा रखता है, रब तबारक व तआला उसके अगले सारे गुनाहों को माफ फरमाता है। तरावीहों के अंदर हम अपने आप को जो थकाते हैं, वक्त लगाते हैं, बड़ा भारी पड़ता है, लेकिन फिर भी हम तरावीह में खड़े हो जाते हैं। अगर हमारा ये सही नीयत के साथ खड़ा होना है, ईमान के साथ सवाब की नीयत से खड़ा होना है, यही हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये तरावीह में खड़ा रहना, ये अपने पाँव को दुखाना, ये कुरान करीम की तिलावतों को सुनना, ये ईमान वाले के अगले सारे गुनाहों को मिटा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस रोजे की बरकत से और तरावियों की बरकत से हमारे अगले सारे गुनाहों को माफ फरमाए। बहरहाल ये चरवाहा है, जंगल में बकरियां चरा रहा है, लेकिन रोजा इसलिए रखा है कि कल क़यामत के दिन रब तबारक व तआला की तरफ से मुझे ये इनाम मिले। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को इस चरवाहे का जवाब बड़ा पसंद आया, बड़ा पसंद आया। चनांचे मजीद उसके इस तक़वा की, उसके इस लिल्लाहियत की, उसके इस खौफ़े खुदा की जांच के लिए और इम्तिहान के लिए हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उस चरवाहे से कहा कि हमें अपने अगले सफ़र के लिए, खाने पीने के लिए बकरी की ज़रूरत पड़ेगी, गोश्त की ज़रूरत पड़ेगी, हम तुझसे ये बकरी खरीदना चाहते हैं, कुछ पैसे ले लो और बकरी हमें दे दो। वो चरवाहा कहता है, नहीं, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये तो मेरे मालिक की हैं, ये मेरे आका की हैं और मैं अपने आका की इजाज़त के बगैर ये माल नहीं ले सकता। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाने लगे,
पैसे ले लो, बकरी हमें दे दो। आका से कह देना जंगल में भेड़िया खा गया, किसी जानवर ने उसको खा लिया है, तुम्हारा आका यहाँ कहाँ देखने आने वाला है, हम इसको ज़बह करेंगे, तुम्हारी रोजी का और तुम्हारी इफ्तारी का भी इंतज़ाम कर देंगे, तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, तुम्हारी इफ्तारी का भी सामान मिल जाएगा। मेरे भाइयों, वो चरवाहा कितना कितना तकवा वाला था और उसके दिल में आखिरत का कितना ज़्यादा एहसास था कि वो चरवाहा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को फरमाता है, जिसका मफ़हूम ये उलमाए किराम ने बयान किया है कि वो चरवाहा अपनी ज़ुबान से कहता है कि यहाँ पर मेरा मालिक तो नहीं देख रहा है, मेरे मालिक को तो पता नहीं, अगर मैं बकरी को दे भी दूंगा और मालिक से ये भी कह दूंगा कि इसको तो भेड़िया खा गया, मुझे तो इफ्तारी का सामान भी मिल जाएगा, मुझे तो पैसे भी मिल जाएंगे, लेकिन वो चरवाहा कहता है फ़अैन अल्लाह, अल्लाह कहाँ जाए, मेरा मालिक तो नहीं देख रहा है, मेरा अल्लाह तो देख रहा है, मेरा अल्लाह तो सब कुछ जान रहा है। ये दुनिया का मामला तो खत्म हो जाएगा, ये तो चंद रोजा जिंदगी है। मेरे भाइयों, हमारे लिए ये बड़ी इबरत की बात है, बड़ी इबरत की बात है। हम अपनी जिंदगी के अंदर कितने अमाल ऐसे करते हैं कि जिसकी वजह से सामने वाले को तकलीफ पहुंचती है, लेकिन हमें इससे जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता। हम किसी की जमीन हथिया लेते हैं, हम किसी के खेत पर कब्जा कर लेते हैं, हम किसी के माल के ऊपर काबिज बन जाते हैं, हम किसी की इज्जतों को बरसरे आम नीलाम कर देते हैं, हम किसी को गाली बोल देते हैं, लेकिन जर्रा बराबर हमें यह एहसास नहीं होता कि मैं ये जो बोल रहा हूँ, मैं ये जो कर रहा हूँ, कल क़यामत के दिन मुझे अपने रब तबारक व तआला को इसका हिसाब भी तो देना है। ये चरवाहा कहता है मेरा मालिक नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह कहाँ जाएगा। लिखा है किताबों में, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बार बार ये जुमला कहते जाते थे और वज़्न में आ जाते थे कि फ़ाइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ जाएगा। मेरे भाइयों, ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के एक आम चरवाहे का ये हाल था कि उसके दिल में खौफ खुदा इस कदर मौजूद था। तो सहाबा किराम का मकाम और सहाबा किराम का मर्तबा तो क्या होगा, रहमा बैनहुम जिनको कहा गया। लेकिन ये जो वाक़या पेश आया, इस वाक़ये में सहाबा किराम की जो शान थी, उस शान के खिलाफ बात पेश आ रही थी। तीनों गिरोह आपस में एक दूसरे से ये कहने लगे इस माल के हकदार हम हैं, इस माल पर हमारा हक है। बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रब तबारक व तआला की तरफ से ये वही नाजिल हुई और ये आयत करीमा नाजिल हुई कि सहाबा किराम आपसे इस माल गनीमत के बारे में पूछते हैं, आप कह दीजिए कि ये माल तो अल्लाह का है, इस माल के मालिक तुम नहीं हो, इस माल का मालिक तो अल्लाह है और उसका रसूल है, और उसका रसूल बई तौर कि अल्लाह जिस तरीके से हुक्म देगा ये रसूल उसी तरीके से इसमें तसर्रुफ करेंगे, इसी तरीके से इसको तकसीम करेंगे और इसकी तकसीम की जिम्मेदारी रसूल की होगी। तो फरमाया कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल। इसे मुस्नद अहमद में एक और रिवायत मौजूद है इसी आयत के शान नुज़ूल के सिलसिले में। हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी गज़वे बदर में शरीक थे, उनके भाई हजरत उमैर ये भी गज़वे में शरीक थे, लेकिन उनको शहीद कर दिया गया। जब हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला कि उनके भाई को शहीद कर दिया गया है तो वो भी मैदान के अंदर आगे बढ़े और उन्होंने साद इब्नुल आस को कत्ल कर दिया। साद इब्नुल आस के पास एक तलवार थी, हजरत सईद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस तलवार को ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया और वो तलवार लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर कहने लगे कि मेरे भाई को कत्ल शहीद कर दिया गया था, मैंने भी एक अल्लाह के दुश्मन को कत्ल कर दिया है और ये तलवार मैंने हासिल की है, मैं ये चाहता हूँ कि ये तलवार मुझे ही दी जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इस तलवार को तुम माले गनीमत के अंदर जमा कर दो। वो फरमाते हैं मेरे दिल पर बड़ा असर हुआ,
میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بھائی کے قتل کے بدلے میں، میرے بھائی کے شہادت کے بدلے میں نے جس کو قتل کیا ہے اس کے انعام کے طور پر یہ تلوار مجھے دی جائے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مال غنیمت میں جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ ابھی کچھ دور گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو واپس بلا کر یہ تلوار ان کو دے دی کہ لو یہ تلوار اب تمہارے حصے میں ہے۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ اللہ اس مال کے حقدار ہیں اور رسول جس طریقے سے اس کو تصرف میں لانا چاہے اس طریقے سے تصرف میں لا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کا سوال تھا، تو صحابہ کرام کے اس سوال کے بدلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل کیا گیا کہ مال غنیمت کا اصل مالک تو اللہ ہے، اور پھر رسول اس کو جس طریقے سے تصرف میں لانا چاہے اور جس طریقے سے دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ 10واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں اس کی تقسیم کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، اس میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے جو مسلمانوں کے کام میں لگایا جاتا ہے، اور 4 حصے غازیوں کے اندر تقسیم کر دیے جاتے ہیں، یعنی جو لڑائی میں شریک تھے ان مسلمان اور ان مجاہدوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی وجہ سے بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، لیکن عام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو حکم بتلایا گیا ہے مال غنیمت کا یہ اجمال کے ساتھ ہے، اور آگے جو حکم آ رہا ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جب یہ بات آ گئی تھی اور یہ ان کے شایان شان نہیں تھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کے اس آپسی معاملات کو درست کرنے کے لیے آج حکم فرمایا فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، کہ اے صحابہ کرام تمہاری شان کے لائق نہیں ہے کہ تم اس طریقے سے آپس میں اختلاف کرو، تم اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور تم آپس میں تم سے یہ جو کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، یہ جو کچھ خلفشار ہو گیا ہے تم میں آپس میں، یہ جو تھوڑی بہت تو میں ہو گئی ہے، تم اس کو دور کر لو اور آپس میں صلح کر لو۔ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور پھر بطور جوش دلانے کے لیے اور ان کو ابھارنے کے لیے کہا کہ اگر واقعی میں تم ایمان والے ہو تو ایمان والے کا کام تو یہ ہے کہ وہ تو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ ایمان والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، ایمان والا اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یہ تقوی اور باہمی اتفاق یہ نتیجہ ہے اطاعت کا، یعنی جس کے اندر اطاعت ہوگی، جس کے اندر ماننے کا جذبہ ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا ہوگا، اس کے اندر تقوی بھی ہوگا اور وہ آپس میں صلح کرنے والا بھی ہوگا، اور یہ اطاعت جو پیش آتی ہے یہ اطاعت ثمرہ بھی ہے تقوی کا، کہ جب اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت دل میں آتی ہے تو پھر یہ اطاعت کا جذبہ بھی آتا ہے، اور اطاعت کے بعد باہمی صلح بھی آتی ہے۔ وہ ایمان والے کی اجمالاً یہاں پر صفات بیان کی کہ جو ایمان رکھنے والا ہے وہ ایمان رکھنے والا اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے اس قدم کے اٹھانے سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا قدم اٹھانے پر میرے اللہ کی طرف سے مجھے اجر دیا جائے گا یا میں عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا، میں اللہ کا مقبول بندہ بنوں گا یا میں اللہ کے مردود بندوں میں شامل ہوں گا، میں جو کام کروں گا اس سے میرا اللہ راضی ہوگا یا میرا اللہ ناراض ہوگا، اس میں میرے لاڈلے حبیب کی سنت پر اطاعت ہو رہی ہے، اس پر میں عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یہ ایمان والے کی پہلی نظر ہوتی ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، یہ ایمان والے کی صفت کہ کسی بھی معاملے کے اندر، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ موت میت کا معاملہ ہو، چاہے وہ خوشی کا معاملہ ہو، چاہے وہ غمی کا معاملہ ہو، چاہے کسی کے لینے کا معاملہ ہو، کسی سے دینے کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، بیوپار کا معاملہ ہو، کسی کو ہدیہ دینے کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ایمان والا تو یہی مد نظر رکھتا
دیکھتا ہے کہ اس میں میرے اللہ کا اور میرے رسول کا کیا حکم ہے۔ اگر ایمان والا اپنی خواہشات پر عمل کرنے لگ جائے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے، اگر ایمان والا منمانی زندگی گزارتا ہے تو یہ کبھی بھی ایمانی تقاضوں کے اوپر پورا نہیں اتر سکتا، اور جب وہ ایمانی تقاضوں کے اوپر پورا نہیں اترتا تو پھر اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت کے پاس سے بڑا انعام پانے سے وہ محروم رہ جائے گا۔ تقویٰ اور آپس میں صلح کرنا یہ ایمان والوں کی بنیادی صفات ہیں۔ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول یہ ایمان والوں کی بنیادی صفات ہیں۔ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں آگے جہاں موقع آئے گا وہاں پر تفصیل سے بات کریں گے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے اور تقویٰ والی زندگیاں کیا ہوتی ہیں، آپس میں صلح کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے انعامات ملتے ہیں، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت والی زندگی گزارنا یہ کتنی برکتوں والی زندگی ہوتی ہے اور اللہ کی کتنی نصرتوں والی زندگی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ان باتوں کو تفصیل سے آگے سنیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی آیت میں بھی ایمان والوں کے مخصوص صفات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان والا ہے، یہ ایمان والا ایسی کامل خصوصیات والا اور ایسی کامل صفات والا ہوتا ہے کہ جو ایمان والے کے علاوہ میں نہیں پائی جاتی، اور اگر یہ صفات ایمان والے میں بھی نہیں پائی جاتی تو وہ اپنے ایمان میں کامل نہیں۔ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ایمان کو بنانے کی محنت کرنی چاہیے۔ وہ 5 صفات ہے، وہ صفات کیا ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں کل سنیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوه الحي القيوم يا أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا كرم الأكرمين يا رحيم المساكين يا ذا القوة المتين يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ تو ہمارے حالوں پر رحم فرما، اے اللہ تو ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم تو ایمان لانے کے باوجود بھی، اے اللہ تیرے ایک ہونے کو ماننے کے باوجود بھی اس طریقے سے زندگیاں گزار رہے ہیں جیسا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو اسی دنیاوی زندگی کو آخری زندگی سمجھ لیا ہے، اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ یہاں کی خوشی ہی بس آخری خوشی، یہاں کا غم ہی بس آخری غم، اس زندگی میں جو حاصل کر لیا یا اللہ جو چھوٹ جاتا ہے اس کے غم کے اندر ہی ہم تو مبتلا رہتے ہیں۔ یا اللہ اس زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اس زندگی کو بنانے کے لیے نہ ہم تو حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، نہ جائز دیکھتے ہیں نہ ناجائز دیکھتے ہیں، بس جو کچھ آتا ہے جس طریقے سے آتا ہے حل من مزید کہتے ہوئے بتوڑتے چلے جاتے ہیں۔ نہ ہمیں نمازوں کی پرواہ ہے، نہ ہمیں روزوں کا احساس ہے، نہ ہمیں تیری نعمتوں کی کوئی فکر ہے۔ اے اللہ بڑی ہی بدحال زندگی گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تو کتنا رحیم، تو کتنا کریم کہ تو نے ہمیں یہ رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا تاکہ اس مہینے میں ہم عبادت کر لیں، ہم روزے رکھ لیں، ہم قرآن
قرآن کریم کی تلاوت کر لیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ اے اللہ تجھ سے رحیم اور تجھ سے کریم رب ہم کہاں لینے جائیں گے؟ اے اللہ تو ہمارے حالوں پر رحم فرما، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ تیرے ہونے کا احساس عطا فرما، اے اللہ تیرے ہونے کا احساس عطا فرما، اے اللہ تیری یاد والی زندگی نصیب فرما، تیری یاد والی زندگی نصیب فرما، تیرا خوف تیری خشیت نصیب فرما، تیرے ہونے کا احساس عطا فرما۔ اے اللہ تیرے لعل حبیب کی بھی سچی پکی محبت نصیب فرما، ایک ایک سنت سے محبت نصیب فرما، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو نے جو مبارک اوقات عطا کیے ہیں، مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اے اللہ اس کی زیادہ سے زیادہ قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت تیری یاد میں گزرے، تلاوتوں میں گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے، اے اللہ مسجدوں میں گزرے۔ اے اللہ ایسے فیصلے فرما، ہمیں اپنے وقتوں کو ضائع کرنے سے بچا، وقتوں کو ضائع کرنے سے بچا۔ ہمارا وقت کہیں ایسے عمل میں اور ایسے کام میں نہ لگ جائے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، تیرا لعل حبیب ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ ایسے برے کاموں میں ہمارے وقت کے لگنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے تو مسلمانوں کے حالات پر یا اللہ توجہ فرماتے ہوئے مسلمانوں کے حالات کو درست فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں یا اللہ مسلمان بڑے پریشان ہیں، یا اللہ بڑے پریشان ہیں۔ یا اللہ کہیں جانوں سے جا رہے ہیں، کہیں ایمان ان کا چھینا جا رہا ہے، یا اللہ کہیں مسلمانوں کو ان کے اولاد سے محروم کیا جا رہا ہے، کہیں بیوی اپنے شوہروں کو کھو رہی ہے، کہیں گھر بار اجڑ رہے ہیں، یا اللہ کھانے پینے سے بھی محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یا اللہ مسلمان بڑے آزمائشوں میں چل رہے ہیں۔ یا اللہ ان مہینے کی برکت سے، ان دنوں کی برکت سے اللہ ان مسلمانوں کی آزمائش کو ختم فرما کر اللہ ہر جگہ پر مسلمانوں کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی دین کے شعبے چل رہے ہیں، یا اللہ ان تمام شعبوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ضرورت مند ہیں اپنے خزانہ غیب سے ہر ایک کی ضرورت کو پوری فرما۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔